السلام علیکم ناظرین، احساس رمضان کے ساتھ میں ہوں صبا چودھری۔ جیسا کہ ماہ رمضان ہے، چہروں پہ نور، دل میں سکون اور عبادتیں جاری ہیں۔ افطاری اور سحری میں دسترخوان سج رہے ہیں، لوگ بھرپور دل سے ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اسٹوڈیو میں عمر نذیر خان۔ ناظرین، رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور آج چوتھا روزہ ہے اور رمضان کا برکت مہینہ جاری ہے۔ یہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ معافی کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے مہینہ ہے۔ اس میں جو ہے آپ کا ہر نیکی، ہر اس نماز، ہر عمرہ، اس کی جو ہے ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے اور 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور سب سے بڑی جو یہ پریکٹس جاری ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہزاروں کروڑوں نعمتیں دیں، اور انسان سارا سال کھاتا پیتا ہے اپنی مرضی سے، اور اس میں کوئی ٹائمنگ کی پابندی نہیں ہوتی۔ جبکہ اب رمضان آ گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے اور روزے فرض کیے ہیں ہمارے پہ کہ کس طرح سے جو ہے روزہ رکھا جائے، اور پھر افطاری کا جو ہے ٹائم اور درمیان میں یہ بھوک، اس کے میڈیکلی بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اس معاشرے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غریب آدمی، ہمارے جو جتنے بھی معاشرے میں غریب لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، جن کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے، تو ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ دن وہ بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ اور جو ہے روٹی کے بغیر کس طرح سے جو ہے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور کس طرح سے سارا جو ہے اپنا سال گزارتے ہیں۔ اور اس سے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کھانے کی، پینے کی، ہر طرح سے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے ٹیسٹ اس منتھ میں جو ہے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس کو میں نے بہت زیادہ نوازا ہے، تو اب یہ میرا حکم مانتا ہے یا نہیں، یہ روزے رکھتا ہے یا نہیں۔ کیا کہیں گی آپ اس پہ مس صبا چودھری؟ جی بالکل، دیکھیں کہ رمضان میں انسان جب عبادت کرتا ہے، اور تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوتا ہے تو شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے۔ اس ماہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، گناہ سبھی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ گناہ جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نماز میں آپ دل میں رکھتے ہیں، آپ نے نیت کی ہے نماز پڑھنی ہے تو جی کوئی دنیاوی کام آ گیا، کوئی کاروباری آپ نیت سے چل پڑے ہیں، اور دیکھیں کہ اس میں آپ نے یہ فائدہ سوچا کہ میں پیسے کما لوں اور نماز چھوڑ دوں، گناہ تو یہ بھی ہے۔ اور عمر یہ دیکھیں کہ جب روزے کے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، سب کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ فوری کچھ کھا لے، روزے دار کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً پہلے اپنا جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے دعا پڑھے اور پھر اس کے بعد اس کو کھائے۔ یہ بہت بڑی ایک روزے دار کی ایمانداری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور صبر کی علامت ہے کہ وہ انسان جو ہے افطاری سے پہلے کچھ نہیں کھاتا، اور یہی صبر ہوتا ہے۔ نیت جب کر لی جائے تو اس کو نیت کے ساتھ روزے کو نبھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچپن میں ہم کرتے تھے چڑی روزہ، اور اس میں یہ ہوتا تھا 12 بجے اپنے روزہ کھول لیا، کچھ کھا لیا۔ اور ناظرین، ابھی لائن پہ مفتی کبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکائپ پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عبدالکبیر صاحب السلام علیکم۔ جی کبیر صاحب کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو عبدالکبیر صاحب۔ مبارک جناب۔ کبیر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے؟ 12 اسلامی مہینے ہیں، رمضان میں کون کون سی شہادتیں، کون کون سی ولادتیں ہوئیں، کیوں یہ سب سے اہم ترین مہینہ ہے خدا کریم کی نظر میں، اور انہوں نے جس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا تھرو قرآن اینڈ سننا، تو اس کی سب سے بیسک جو ہے امپورٹنٹ 2-3 پوائنٹ ہمیں کائنڈلی بتائیے گا، ہمیں اور ہماری آڈینس کو۔ علامہ نقوی صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن کبیر صاحب۔ الرحیم۔ دیکھیں جی، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے جی ہم سب کے نبی رحمت نے جو خطبہ عطا فرمایا ہے، جی اور آپ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کے استقبال کی تیاریاں ہوں
माना ये है कि आने वाली शख्सियत, आने वाली बात, आने वाला महीना, आने वाला नजरिया, आने वाला जनाब फर्ज, उसका इतना बड़ा जनाब मकाम और मर्तबा और फजीलत है कि उसकी आमद से पहले उसके इस्तिकबालिया हवाले से उसका जिक्र हो रहा है। हुजूर ने शाबान का जो आखिरी जुम्मा था उसमें जो खुतबा अता फरमाया, उसी में पूरे माह रमज़ान की अजमत और फजीलत उसी के तनाजुर में देखी जाए तो सारे मामलात बिल्कुल सादा से और सादगी के साथ वाज़ेह हो जाते हैं। आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक तो इसमें ये नुक्ता देखी है कि नबी रहमत ने सहाबा को नहीं कहा कि या असहाबी, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे लिए ये माह मुबारक आ रहा है। आपने फरमाया या अय्युहन्नास, माना ये हुआ कि मेरे नबी रहमत का दीन जो है वो जुमला इंसानियत के लिए है। आपका ये पैगाम आफाकी है। दिन और रात और महीने और साल गुजरते रहेंगे, मेरे नबी रहमत का ये खुतबा उसी तरह जिंदा और ताबिंदा रहेगा इस तरह के माह रमज़ान हर साल आता रहेगा। नबी रहमत का ये इस्तिकबालिया जुमला जो है आपका खुतबा भी जिंदा और ताबिंदा रहेगा। तो माना ये है कि आज के दौर में भी मैं ये कह सकता हूँ सुनने वालों को कि मेरे नबी रहमत आपसे भी मुखातब हैं और फरमा रहे हैं कि या अय्युहन्नास, है 21वीं सदी की इंसानियत। और अगर चांद के हवाले से देखा जाए इस 1447 के जनाब रहने वाली इंसानियत इस दौर के अंदर से जहाँ भी मौजूद है, तुमसे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मुखातब हूँ। मेरी तरफ से खिताब ये है कि कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन। और लफ्ज़ अज़ल्ला से भी आप देखें कि किस कदर हुजूर ने इस महीने की अजमत बयान की। अज़ल्ला ज़िल से है और ज़िल साय को कहते हैं, जिस तरह हमारे कहते हैं कि ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर ज़ाया। कद अज़ल्लकुम, तुम्हारे लिए साया फगन है। और साय की तरफ से इशारा होता है इस बात की तरफ कि उसके अंदर रहमत भी है, उसके अंदर सुकून भी है, उसके अंदर आप लोगों के लिए जनाब खुशी का पैगाम भी है। तो हुजूर ने लफ्ज़ अज़ल्ला फरमाकर ये दूसरी अजमत बयान की माह रमज़ान की। तो फरमा तुम्हारे ऊपर साया फगन है, रहमत वाला साया कर रहा है। कौन? शहरुन अज़ीमुन, एक ऐसा माह रमज़ान का महीना जो अजमत वाला है। फिर लफ्ज़ अजीम के अंदर भी हुजूर ने ये मुबालगे के सीगे के साथ लफ्ज़ अरब के अंदर जब लफ्ज़ अजीम बोला जाए फ़ईल के वजन पे, उसके अंदर ये होता है कि अजमत नहीं है बल्कि बहुत सी अजमतें हैं। तो यानी एक ऐसा महीना जो निहायत बाअज़मत भी है और बहुत सारे अजमतों को लेकर तुम्हारे ऊपर साया फगन है। उसके बाद फरमाया शहरुन मुबारक, और महीना भी एक ऐसा है जिसमें हर पहलू से खैर है, बरकत है। जिस तरह के मुझसे पहले एक साहब फरमा रहे थे कि गरीबों की जो मुआशरती ज़िंदगी है उसके हवाले को भी हमने निगाह के सामने रखना है। फिर इफ्तार के वक्त जो नेमतें अल्लाह हमें देंगे, फिर सुहूर के हवाले से फरमाया कि सुहूर किया करो कि उसमें बरकत है। तो माना ये है कि इसकी बरकत जो है वो हम जेती है। मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से भी बरकतें, हमारी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से भी बरकतें, फिर हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर के हवाले से भी हर तरह से मुबारक और हर तरफ से बरकतें इसके अंदर मुबारक है। फिर सबसे जो अजीम उशान खुतबा सुनाई कि शहरुन, ये ऐसा अजीम और बरकत वाला महीना है कि फीहि लैलतुन, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर साल एक ऐसी रात अता फरमाते हैं कि उसकी कैफियत सूरत कदर के अंदर मौजूद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। कि एक रात की इबादत, एक रात का अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होना, एक रात में अल्लाह की तौहीद बयान करना, एक रात में अल्लाह के सामने रुकू और सिजदे में होना, एक रात में हम सब के नबी रहमत की शान अजमत को बयान करना, इसी तरह जो हमारे अकाबिर हैं उनके जिक्र खैर का होना। जो जो इबादत के अंदर चीज़ें आती हैं तमाम को शामिल कर ले। कुरान मजीद की तिलावत है, नवाफिल है, बयान के अंदर अल्लाह की तौहीद, इसी तरह हुजूर की शान रिसालत,
हजरात साहबा किराम की फजीलत, आले बैत की अजमत, औलिया उम्मत की शान, यानी जितनी चीजें खैर की हैं, फरमाया कि एक रात के अंदर करो तो 84 साल और 4 महीने का अजर सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की सिर्फ एक रात में अता फरमाते हैं। क्योंकि हमारे अहले तसव्वुफ को अल्लाह ने बड़ा दीनी और रूहानी ज़ौक़ भी अता किया होता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माशाअल्लाह उनकी जो होती है ना राज और नियाज की बातें, और अल्लाह के औलिया के ये जुमले भी मौजूद है कि हमने माह रमज़ान में सिर्फ एक मरतबा नहीं कई मरतबा लैलतुल क़द्र का मुशाहदा किया और शब क़द्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। तो इसलिए हुजूर ने भी यही फरमाया कि लैलतुल एक रात है, ये नहीं फरमाया कि पूरे महीने के अंदर फुला रात है, फरमाया लैलतुल एक रात अता। मुफ्ती साहब यहाँ पे हम एक सवाल है, बताइएगा कि अगर आप तरावियां नहीं पढ़ते, सुबह उठ के आप रोजा रख लेते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, इसका कितना का ताल्लुक है तरावियों का नमाज का रोजे के साथ? जी कवि साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? मोहतरम साहब जो रात में जी कवि साहब आपकी आवाज काट रही है, काइंडली। कवि साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि तरावियां नहीं पढ़ी जाती, सुबह उठ के नियत की जाती है, रोजा रखा जाता है, सहरी कर ली जाती है, नमाज फजर नहीं पढ़ते, अगर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का तरावियों का रोजे के साथ क्या ताल्लुक है, कितना अहम है? कवि साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हेलो जी कवि साहब आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, की आवाज नहीं आ रही। जी अब्दुल मुफ्ती कवि साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में हमारी आवाज जो है वो अब्दुल मुफ्ती कवि तक नहीं पहुंच पा रही। जी कवि साहब काइंडली बताइएगा कि क्या आज तरावी जो है इसको हम नहीं पढ़ते बहुत से लोग, तो उसके बाद रोजा रख लिया जाता है, और बहुत से लोग रोजा रखते हैं और नमाज नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में क्या कहेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे आप इस पे कवि साहब प्लीज? आई थिंक सो जिसकी वजह से अब्दुल मुफ्ती कवि की जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। जैसे हमारा उनके साथ दोबारा राब्ता होता है तो हम ये सवाल लाजमी करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। कुछ लोग जॉब करते हैं उमर और अपनी नौकरियों पे जाते हैं, बाहर सफ़र में होते हैं, और जैसे नमाज छूट जाती है, कहते हैं कि आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, अगर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते दौरान सफ़र आप, तो कुछ लोगों की मसरूफियत ऐसी होती है कि रोज़ा तो रखा होता है, भूख काट रहे होते हैं, नियत भी होती है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाते टाइम के साथ, क्योंकि कज़ा की हुई नमाज तो आम दिनों में भी पढ़ी जाती है। तो इसी पे हम हमारे जो दोबारा अगर राब्ता होता है अब्दुल मुफ्ती कवि साहब के साथ, तो हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे, क्योंकि लोग ये जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं। कुछ लोगों के अंदर डर होता है कि हमने रोज़ा रख लिया, नियत कर ली, लेकिन नमाज का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जबकि अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि सारे काम छोड़ के आप नमाज पढ़ें, थोड़ा सा वक्त निकालें नमाज के लिए, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नमाज टाइम पे पढ़ने की तौफीक भी अता करे, ये भी दुआ भी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि गरीबों में जो लोग राशन बांटते हैं रमज़ान शरीफ में, और तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, उमर क्या किस हद तक इस बात को आप देखते हैं कि ठीक है या नहीं? अगर आपने किसी की मदद करनी है तो वो पर्दे में रह के भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सबा चौधरी, डेफिनेटली ये अच्छा नहीं लगता इस तरह से। अगर आप जो है सदका दें या किसी को हेल्प करें तो एक हाथ से दें तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए, तो ये बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी पॉइंट है। मगर आजकल तो है डेफिनेटली कांटे का तहला देते हैं, तो वो जी तस्वीरें बनाई जा रही हैं और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। ठीक है, आप या तो उनसे कम से कम इजाज़त ले लें, या फिर कम से कम जो है बहुत से लोग सफ़ेद पोश होते हैं, वो लोगों को नहीं बताना चाहते, या किसी न किसी के हमारे साथ वो राब्ते में हैं। अब्दुल मुफ्ती कवि साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अब्दुल मुफ्ती कवि साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा अब्दुल मुफ्ती कवि साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग तरावियां नहीं पढ़ते, सुबह उठ के सहरी भी करते हैं, नियत भी करते हैं, नमाज
بھی نہیں پڑھتے, روزہ رکھ لیتے ہیں. کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے نماز کا ٹائم سے پڑھنا اور تراویحاں پڑھنا, روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا اہمیت ہے, اس پہ بتائیں. اب یہ ہے کہ نماز تراویح ایک مستقل عبادت ہے, روزے کی فرضیت تو حکم مستقل علیحدہ حیثیت سے ہے. کوئی آدمی اگر نماز تراویح نہیں پڑھ سکا سفر کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے, اور اب اس نے روزہ رکھا ہے, تو وہ روزہ اس کا 100% اللہ کے ہاں مقبول ہوگا, کیونکہ اس نے اللہ کے اس حکم کو کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پہ عمل کیا ہے. معنی یہ ہے کہ نماز تراویح ایک مستقل علیحدہ عبادت ہے. اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ جس طرح کے نماز کے لیے وضو ہے, خدا نخواستہ کا وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نماز تراویح نہیں پڑھی گئی تو روزہ نہیں ہوگا. روزہ ایک مستقل علیحدہ عبادت ہے. جس خوش نصیب نے صبح کا ساری کے وقت سے لے کے ثم اتم الصیام الی اللیل غروب شمس تک اپنے آپ کو روزے سے رکھا, کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے دور رکھا. جی جی, اللہ رسول کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں دور رہنا ہے. اس خوش نصیب کا روزہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کبھی صاحب اس میں تو جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈیفرینشیٹ کر دیا کہ روزہ علیحدہ عبادت ہے, تراویح علیحدہ عبادت ہے, تو وہ بھی جو ہے لوگ پڑھنا کم کر دیں یا چھوڑ دیں. جی جی, وہ بھی تراویح کے نہیں. کبھی صاحب ایک بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو ہے اس ٹائم میرے مائنڈ میں ہے کہ جو لوگ رمضان میں وفات پا جاتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, تو اس کی کیا آپ کہیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والا کیا ہم اسے خوش نصیب کہہ سکتے ہیں یا کیا بغیر حساب کتاب کے, اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی کبھی صاحب پہلے بتائیے گا آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے رمضان میں جو لوگ وفات پا جاتے ہیں. پہلے آدھے منٹ میں پہلا مسئلہ واضح کر دو. بات یہ ہے کہ ایک خوش نصیب نے روزہ رکھا لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی, ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا. لیکن نماز ایک مستقل عبادت ہے. اقیم الصلاۃ, یہ اللہ رسول کا جو فرمان ہے قرآن حکیم میں, اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. اسی طرح نماز تراویح بھی سنت موقع ہے, اس کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کے اندر فجر کی نماز نہیں پڑھتا, عصر کی نماز رہ جاتی ہے, مغرب کی جا کے جناب کھانے پینے میں مصروف ہو جاتا ہے اور پھر نماز میں حاضر نہیں ہوتا, تو اس کا روزہ مقبول ہے. اچھا, اب جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ اس کا جناب ہمارے نبی رحمت نے امت کے لیے جس طرح کی مغفرت کی اور رحمت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں, ان کے اندر ایک روایت کے اندر یہ خوشخبری بھی موجود ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر, کیونکہ یہ شہر عظیم ہے, شہر مبارک ہے, خیر و برکت کا مہینہ ہے, خیر و برکت کے مہینے کے اندر اس کی روانگی ہوئی کس کی طرف, اس اللہ کی طرف جو رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے اور کریم ہے. تو اب ہم پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کے مہمان تھے, وفات کے بعد اب ہم اللہ کے مہمان ہوئے ہیں. تو حضور نے اس روایت کے مطابق یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جو آدمی ماہ رمضان میں فوت ہو جائے تو عظمت کی برکت سے, اس مہینے کی برکت سے, اللہ کی شان رحمانی کی برکت سے, اور خود میرے نبی رحمت للعالمین ہے, ان کی شان رحمت کی برکت سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یہ فوت ہونے والا جو ہے اسے اللہ رب العالمین جنت جیسا جو اللہ کا مہمان خانہ ہے, اس مہمان خانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا داخلہ فرمائیں گے. داخل الجنہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے داخلے کو آسان فرما دیں گے. لیکن اس طرح کی جتنی روایات ہوتی ہیں ان کو عقل کی بنیاد پہ نہیں دیکھنا, ہم نے ان کو شان رحمت کے تناظر میں دیکھنا ہے. جس طرح سے جس طرح کے ایک انتہائی شفیق صاحب ہو, وہ یہ کہہ دیے اگر میٹرک کے اندر تم 5 ڈویژن پاس کر لو تو میں تمہیں یہ بھی نعمت دوں گا, تمہیں گاڑی بھی لے کر دوں گا, تمہارے لیے فلاں معاملہ بھی ہوگا, تمہارے لیے فلاں تحفہ بھی ہوگا, تمہارے لیے فلاں ہدیہ بھی ہوگا. تو اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ والد صاحب جو ہے اس کو یہ تحفے اور ہدیے کیوں دیکھ رہے ہیں, اس کو یہ دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
جی بالکل، ویلکم بیک. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بچی موجود ہے. جی ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے. کل بھی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور نعتیں سنی، تو اس میں ابھی آپ نے عبدالقوی صاحب کی بھی ساری گفتگو سنی، اور انہوں نے بڑا تفصیلاً بیان کیا کہ اگر کوئی رمضان میں وفات پا جاتا ہے تو اس کے جو ہے کس طرح اس کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد جو ہے روزے کی فضیلت، اس کے بعد تراویح کی فضیلت. تو ناظرین اس طرح ہی جو ہے رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ابھی 4 روزے گزر چکے ہیں، اور ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں لگا کہ روزے رکھے ہیں، اور اتنا پرسکون انوائرمنٹ ہے ہر طرف. ڈیفینیٹلی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے وضو میں، نماز میں، قرآن پاک پڑھنے میں، اور افطار میں، سحری میں، ہر چیز کا بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. کیا کہیں گی سب آپ اس پہ؟ ماشاءاللہ دیکھیں جی، جو رمضان میں فیلنگز ہوتی ہیں، جو رمضان میں ایک چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اور جو تجسس ہوتا ہے نا، وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا. انسان جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی افطاری کا ٹائم ہوگا تو ہم مہمان نوازی کریں گے، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. کھانے بنانا اس میں موسٹلی زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مائیں جو ہوتی ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے کھانا کس کے لیے بنانا ہے، سحری میں میرے بچوں نے کیا کھانا ہے، بچے بیمار نہ ہو جائیں. یہ سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ مدرس کو جاتا ہے، کیونکہ گھر میں سب کا خیال رکھنا، صحت کا اور موڈ کا، مزاج کا، طبیعت کا، یہ صرف مائیں ہی کرتی ہیں کہ سحری میں کیا بنے گا، افطاری میں کیا بنے گا. جیسے ہی آدھا دن گزرتا ہے سب ہم گیسٹ سے بھی بات کرتے ہیں، یہ بات تو لمبی جائے گی، دور تک جائے گی. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مس شمامت العنبریہ نے. تھینک یو سو مچ مس فار جوائننگ اس. مس کیا سنائیں گی آپ ہمیں پلیز؟ حدود طائر سدرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا، حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا، حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ بولے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن
ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، اور ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شمامت الانبیاء بہت یونیک نیم ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی حافظ محمد سعید احمد، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ عابد صاحب فار جوائننگ اس۔ عابد صاحب کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل تو رمضان جاری ہے، بڑا برکت مہینہ جاری ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ تو رمضان کے جو شہادتیں ہوئیں، جو ولادتیں ہوئیں، جو امپورٹنس ہے دین اسلام کے مطابق، کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ کائنڈلی روشنی ڈالیے گا حافظ صاحب پلیز اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی یہ ماہ رمضان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتوں کا پیغام لے کے آ رہی ہے۔ اس کے دن بھی برکتوں والے، اس کی راتیں بھی برکتوں والی، اس کے دنوں میں روزے کی فضیلت ہے، راتوں کو تراویح اور تہجد کی فضیلت ہے، اور یقیناً اس دن میں اور بھی بہت ساری نسبتیں اس ماہ رمضان میں حاصل ہیں، جس طرح کے 3 رمضان مبارک کو شہزادی کونین حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر ملکہ فردوس بری حضرت حسنین کریمین کی اماں جان حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے کہ آپ 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ پھر اسی طرح 10 رمضان مبارک کا دن تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس دن اسلام کی عظیم محسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ملکہ عرب، جن کو قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے نا وہ طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال بھی رمضان المبارک کے مہینے کی تاریخ کے اندر ہے، 10 رمضان المبارک کو ہے۔ پھر اسی طرح 15 رمضان المبارک کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم میلاد ہے، ولادت کا دن ہے۔ پھر اسی طرح 17 رمضان المبارک کو کفر و اسلام کا وہ عظیم مارکہ جس کو تاریخ کے اندر غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بالکل صحیح، اور یہ وہ مارکہ ہے کہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اس موقع پہ کی ہیں، حضور کی ساری زندگی میں ویسی دعائیں ہمیں کتب حدیث میں نہیں ملتی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری اور رب کی بارگاہ میں عفوزاری کرتے ہوئے
کہ مولا یہ میری ساری جمع پونجی ہے جو میں لے آیا ہوں، اگر آج یہ دنیا سے مٹ گئے تو قیامت تک زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ پھر اسی طرح 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، حضرت ام المومنین محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے۔ پھر اسی طرح 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات جی اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس طرح یہ ماہ مبارک جو ہے پورا کا پورا اگر ہم اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بہت سارے ایام جو ہے نا یہ بڑے بابرکت ہیں، جن میں اللہ کے محبوب بندوں کی نسبتیں حاصل ہیں۔ تو یقیناً یہ ماہ مبارک جہاں پہ اپنی برکتیں رحمتیں عطا فرما رہا ہے، وہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا جو ان کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اس سے مزید اس کی برکتوں میں اضافہ ہو گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ، یہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، لوگ بڑا دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کون کس نے وفات پائی، کون اتنا جو ہے خوش قسمت ثابت ہوا، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ رمضان کی کیا ویلیو ہے اگر اس میں کسی بھی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو؟ جی بالکل، یہ بات ویسے تو اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ خاتمے پہ ہوگا، جس طرح وہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پہ ہوتا ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہے تو اس کی دنیا و آخرت بھی اچھی ہے۔ تو اب یہاں پہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس کی موت واقعہ ہوتی ہے، یقیناً وہ خوش نصیب اس حوالے سے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جو ہے نا وہ بندے کی بخشش پہ آئی ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت پکار کے بندے کو جو ہے نا وہ آوازیں دے رہی ہے کہ آ جاؤ میری رحمت کی طرف، یا باغی الخیرات قدم، اے نیکی کے طالب قدم بڑھا، و یا باغی السیئات اقصر، اے گناہ کرنے والے اپنے قدموں کو روک لے۔ تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو ماہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں اگر موت آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو ایک حبشی جو تھا وہ آب زمزم کے کنویں میں گر کر جو ہے نا اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسی حالت میں ہی، احرام کی حالت میں ہی دفن کر دو، یہ قیامت تک حج میں ہے، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا تلبیہ جاری ہوگا، اور اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا رہے گا۔ یعنی جس حالت میں بندہ اس دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک تو روزہ جو ہے اس کی عبادت ہے، اور اس کا اجر و ثواب۔ کیا کہیں گے آپ، بہت سے لوگ ہیں جو کہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق اور آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی سحری فرض نہیں ہے، سحری جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت مستحبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ پہلی قوموں میں روزہ جو تھا وہ 8 پہرا فرض تھا، ابتدائی اسلام میں بھی 8 پہرا روزہ فرض تھا، اور پھر بعد میں جو ہے نا حکم آ گیا اتم الصیام الی اللیل کہ تم رات تک روزہ رکھو، یعنی رات تک روزہ رکھنے کی تعلیم ہے، پوری رات کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پہ بڑے مہربان ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں پہ بڑے مہربان ہیں، تو حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی سحری کھا کے جو ہے نا روزہ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت قرار دیا، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، فرمایا کہ پانی کا گھونٹ ہی پی لو، روٹی کا ایک نوالا ہی کیوں نہ کھا لو، فرمایا اس لیے کہ اس میں برکتیں ہیں، اور سحری کھانے میں اگر کوئی بندہ سحری نہیں کھاتا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، روزے کے لیے سحری کھانا شرط
نہیں ہے, سحری ایک سنت مستحب عمل ہے. بالکل صحیح. مفتی صاحب علامہ صاحب ابھی لاسٹ کوشچن فرام یو کائنڈلی, افطاری جو ہے اس میں جو ڈیلے کیا جاتا ہے یا فوری افطاری کرنی چاہیے یا کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں, یہ بھی بڑا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. مفتی صاحب سے بعد میں سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شمامۃ الانبیاء جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور نعت سنائیں اور تاکہ روح تازہ ہو جائے. مفتی صاحب کو بھی نعت سنائیں اور جو دل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ نعمتیں اور رحمتیں اور جھوم جائے, اللہ کی نعمت میں جا کے جھک جائیں, دلوں کو سکون ملے. ایک نعت سنا دیں. ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیاں ہو قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا نہ جہاں میں, تجھ سا کوئی آیا نہ گجا میں, دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی. یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بادام نے دریدہ, آیا ہوں تیرے در پہ بادام نے دریدہ قسموں سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عمر دیکھیں کہ ماہ رمضان میں دوسرے ممالک میں جائیں تو اشیاء جو ہیں وہ سستی کر دی جاتی ہیں, مسلمانوں کو وہاں پہ بڑی سہولیات دی جاتی ہیں, کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں.
جبکہ ہمارے پاکستان میں جیسے ماہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو مہنگائی کر دی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ. اس پہ میں سبا چودھری آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ہی منٹ پہلے یہ کارروائیاں ہوئی ہیں. کمشنر لاہور مریم خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور علی اعجاز کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر صدر نے مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. بیدیاں روڈ، برکی روڈ اور دیگر علاقوں کا اچانک دورہ کیا گیا ہے اور اسی پہ ہم تفصیلات بھی جاننے کی کوشش کریں گے بیورو چیف لاہور ایان اوان سے بھی. اور ناظرین یہ ایک بہت ہی جو ہے غلط بات ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں جو ہے دکاندار حضرات ڈبل منافع ٹرپل منافع کمانے کے چکر میں جو وہ لگ جاتے ہیں. بتائیے گا کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل. کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر لاہور بھر میں تمام اسسٹنٹ کمشنر اتوار کے روز بھی فیلڈ میں موجود ہیں. مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. میرے ساتھ اس سے اسسٹنٹ کمشنر صدر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر, رمضان کا مہینہ ہے, اس کے باوجود مصنوعی مہنگائی کر رہے ہیں لوگ, ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سی ایم کا ویژن ہے کہ رمضان میں لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور اس سلسلے میں میری کمشنر صاحبہ, ڈپٹی کمشنر صاحب لاہور کے اور ہم سارے اسسٹنٹ کمشنر اتوار کی دن بھی ہم صبح سے لے کے شام تک فیلڈ میں موجود ہیں تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. اور صبح سے ہم مختلف لوگوں کو پرائز وائلیشنز پہ ریٹ لسٹ ڈسپلے نہ کرنے کی وجہ سے, ڈی سی کاؤنٹر مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے فائن کیا ہے, ہم نے ایف آئی آر بھی آرڈر کی ہیں, ہم نے سیل بھی کی ہیں انسٹالیشنز اور ہم نے وارننگ بھی جاری کی ہیں. اور یہ ہم پورا رمضان کا ماہ یہی کام کرتے رہیں گے جب تک کہ لوگ کو ریلیف ہم نہ دے سکیں. ہم نہیں بیٹھیں گے. اور ڈی صاحب کا ہمیں سخت ڈائریکشن ہے کہ آپ لوگ نے اپنی تحصیل میں, جس طرح تحصیل صدر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی میکسیمم ایفرٹ پٹ کر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اور بس آپ لوگوں کی بھی مہربانی ہے, آپ لوگ بھی ہمارے سے کوآپریٹ کرتے ہیں, ہمیں انفارم کرتے ہیں اور پھر ہم ایکشن لیتے ہیں, تو آپ لوگوں کا کوآپریشن بھی چاہیے. اور باقی انشاءاللہ تعالی رمضان ایک اچھا اور پرامن اور لوگوں کو ریلیف دے کے گزرے گا انشاءاللہ. جی بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب بھر میں ڈپٹی کمشنر آج خود فیلڈ میں موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر آج خود فیلڈ میں موجود ہیں. جو لوگ مصنوعی مہنگائی کر رہے ہیں, اشیاء خوردنوش, سبزیاں, فروٹس, جو چیزیں بھی مہنگی بیچ رہے ہیں, ان کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں. حافظ مفتی صاحب, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. دیکھا جائے کہ دوسرے مفتی سعید احمد صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. بتائیے گا کہ دوسرے ممالک میں جب ایسا ماہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے, وہ غیر مسلم جو بھی ہیں وہ اس مہینے کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے پیکیجز دیتے ہیں, مسلمانوں کو بڑی سہولیات دیتے ہیں. اور ہمارے دین اور اسلام میں بھی ناجائز جو منافع خوری ہے اس پہ منع کیا گیا ہے. اور آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ناجائز منافع خوری کا, اور جو صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. دین اسلام جو ہے یہ تو دین فطرت ہے, یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے جو ہے نا ان کو کوئی تنگی ہو. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر, کوئی سختی تو ہے نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے مواقعوں پہ اسلام نے تعلیم جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا, فرمایا کہ تم آسانیاں پیدا کرو, تم تنگیاں پیدا نہ کرو. یعنی اگر تم تنگی پیدا کرو گے تو تمہیں تنگ کر دیا جائے گا, اللہ کی طرف سے تمہارا مواخذہ ہوگا, پکڑ ہوگی. اور اگر تم آسانیاں پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور ویسے بھی ماہ رمضان شریف جو ہے اس مہینے کے اندر تو ویسے ہی حکم میں ہے کہ اپنے ماتحتوں کو, اپنے دیگر جو لوگ ہیں ان کو سہولت فراہم کرنا, آسانی پیدا کرنا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ روزے جیسی عبادت سے مستفید ہوں اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ان کے اندر کیپیسٹی ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں. اور رہی یہ بات کہ اس مہینے میں جو ہے نا لوگوں کے لیے جو ہے نا مشکلات کو پیدا کرنا, یا یہ یقیناً جو ہے نا یہ گناہ کا عمل ہے, اس سے بچنا چاہیے. مفتی صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کروں گی. ہمارے دین میں زیادہ ناجائز منافع لینے پہ گناہ ہے, اور دیکھیں یہ ماہ رمضان میں بھی عوام جو ہے نا وہ واپس نہیں آتے. عمر آپ بھی اس میں بتائیے گا کہ یہ ماہ رمضان کے بعد بھی لوگ اسی طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کا اور مہنگائی کر دیتے ہیں. مفتی صاحب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے, کیا جیسے کہ ماہ رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے نیک کاموں پہ,
اس طرح کے کام کرنے پہ کیا گناہ اتنا ہی رہتا ہے کہ گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے, اس کے اتنی فیصد ان کے گناہ بھی بڑھ دیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے نا, اسی طرح پھر جو ہے نا بندے کا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا مواخذہ بھی شدید ہوتا ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اس کی برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو مخلوق خدا کو اگر کوئی بندہ تنگ کرے گا تو پھر اس کو اللہ کی رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق و یال اللہ, کہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا خاندان ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کو محبوب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اگر ہم ناجائز منافع استعمال کریں گے, یعنی زیادہ منافع لیں گے اور حد سے زیادہ تجاوز کریں گے, تو یقیناً جو ہے نا یہ مخلوق خدا کو تنگ کرنا ہے, اور یہ ہمارا دین جو ہے نا اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. رہی یہ بات کہ منافع جو ہے اس کی شریعت کے اندر تو حدود متعین نہیں ہے کہ آپ کتنا نفع لے سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس حد تک ہو کہ مخلوق خدا جو ہے وہ آسانی سے چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتی ہو. بالکل صحیح. ابھی علامہ صاحب ابھی آپ کے سامنے ہے کہ لوگ افطاری میں جو ہے وہ ڈیلے کرتے ہیں یا جاب میں ہوتے ہیں, تو میرا یہی کوشچن تھا آپ سے پہلے بھی کہ افطاری میں میکسیمم کتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, اور جلد از جلد تو افطاری کے احکامات ہیں, ڈیلے کے بارے میں کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں کائنڈلی آگاہ کریے گا پلیز. ہاں, یہ افطاری جو ہے نا اس کو اولین وقت کے اندر کرنے کی تعلیم ہے, یہی سنت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. افطاری سے مراد تو اگر تو آپ کھانا لیتے ہیں تو کھانا آپ اپنی طبیعت کے مطابق جب مرضی آپ کھا لیں, لیکن افطاری سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے نا کہ یا مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ افطاری کا وقت ہوگا یا جو ٹائم ہو جاتا ہے افطاری کا, تو اس کے بعد تو پھر جو ہے نا جتنی جلدی ہو سکے کچھ نہ کچھ آپ کو پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو, کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, دودھ کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو, اس سے افطاری کر لی جائے. ٹھیک ہے جی, یہی سنت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے معاملات تب تک بلائی میں رہیں گے جب تک یہ افطاری میں جلدی کریں گے. یعنی افطاری میں جلدی کرنے کی تعلیم ہے اور یہی سنت عمل ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ روزے دار جب دوران سفر چوٹ لگ جاتی ہے, کہیں جسم کے حصے سے خون نکل آتا ہے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جی, روزہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے, زخم آ جاتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, خون نکلنے سے, خون اگر اپنی جسم سے نکل کر اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, روزے پہ کوئی اثر نہیں آئے گا. عمر, اب آپ مفتی صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب, ابھی آپ نے دیکھا کہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی خواتین پہ, ماں بہن بیٹی بیوی, ان پہ برڈن ہوتا ہے, افطاری کروائی جاتی ہے, ان کے خود کے بھی روزے ہوتے ہیں, تو افطاری کروانے کی اہمیت اس پہ بھی کائنڈلی روشنی ڈالیے گا, یہ کتنا بڑا ثواب ہے. کیونکہ ابھی رمضان شروع ہوا تو میری ہی بیٹی نے کہا کہ جی اب ہم جو ہے وہ زیادہ کوکنگ کریں گے اور لوگوں کو افطاریاں کروائیں گے, تو اس میں ذرا بتائیے کہ یہ کیا موٹیویشن ہے ان کے لیے؟ جگہ پہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے, دسترخوان جو سجا جاتا ہے, یقیناً جو ہے نا یہ افطاری پہ 2000 لوگوں کے لیے یا اس سے زیادہ لوگوں کے لیے جی وہ تحصیل لیول پہ وہ کروایا گیا. اور یہ بتائیں پھر گھروں میں دسترخوان کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں؟ نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. طرح طرح کے پکوان تیار ہوتے ہیں, مختلف ڈشز ہوتی ہیں, بہت خوبصورت اور بڑی مزیدار سی خوشبوئیں آتی ہیں. مجھ سے آپ کیا لائک کرتے ہیں کھانے میں, کہ آپ کو افطاری میں کیا پسند ہے؟ اس سادہ غذا جو ہے نا یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے کہ سادگی جو ہے نا اسی کو پسند کرنا چاہیے, اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں یہ ہے کہ کھجور ہے, پانی ہے, دودھ کے ساتھ روزے کی افطاری ہے, اور اس کے بعد جو بھی گھر میں سادہ خوراک جو بھی ہے اس کو استعمال کرنے میں زیادہ برکتیں ہیں. جی مفتی صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ روزہ افطار کروانے کے کیا فضیلت ہے اور اس کے لیے کیا موٹیویشن ہے ہمارے لیے, خواتین کے لیے جو لوگ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اتنی گرمی میں ڈیفینیٹلی کوکنگ کرنا بھی ایک تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور بندے خود بھی روزہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ علامہ صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی, کہ جو افطاری کرواتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ اجر مثل الصائم, کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دار جتنا ثواب دے گا. روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی,
لیکن افطاری کروانے والے کو بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. تو یقیناً گھروں کے اندر جو خواتین افطاری بناتی ہیں, جو کھانا بناتی ہیں, ایک تو ان کو افطاری کا ثواب ملے گا, دوسرا ان کو اتنا کھانا راہ خدا میں صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب, ابھی آپ کی طرف آتے ہیں, میں ابھی آپ سے واپس آتے ہیں. ابھی شمامت الانبیاء سے ایک نعت سن لیں, پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی یا رسول اللہ. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, گھر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا, گھر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. شمامہ جزاک اللہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. عمر, آپ مفتی صاحب سے سوال کر رہے تھے, اب ان سے جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ابھی جو ہے افطاری کا میں نے آپ سے سوال کیا کہ افطاری کی کیا فضیلت ہے, اور آپ نے یہ چیز بڑی نوٹس کی ہوگی سوسائٹی میں کہ لوگ ہیں وہ بکرے کھا رہے ہیں, بڑی بڑی ڈشز بنا رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے وکلا حضرات, میڈیا پرسن, ڈی سی, اے سی اور بڑے بڑے لوگوں کو افطاری کروائی جاتی ہے. غریب کا خیال نہیں کیا جاتا, غریب کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. میڈیا کا دور ہے تو لوگ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا یہ چیزیں بڑی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ یہ موسٹلی اس میں دکھلاوا ہوتا ہے, اللہ کی رضا کم ہوتی ہے. تو اس کے لیے حکم تو یہی ہے جو پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یعنی اس انداز میں آپ صدقہ کریں, یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے. اور باقی رہی یہ بات, اگر کوئی بندہ اعلانیہ طور پہ بھی صدقہ کرتا ہے, دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً کہ اللہ کی راہ میں چھپا کر بھی اعلانیہ طور پہ دونوں طرح سے خیرات کرو، اور نیت میں یہ ہو اگر چھپ کر کیا تو تب بھی رب کی رضا کے لیے ہو، اور اگر اعلانیہ طور پہ ہو تو پھر بھی اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور دوسروں کو جو ہے نا ترغیب دلا دی جائے. بالکل کیونکہ اس میں ہمارا دین جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کا جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے رب کے لیے کسی سے محبت کی، رب کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھا، رب کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیا اور رب کی رضا کے لیے کسی کو کچھ نہ دیا، جی تو اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. یعنی مقصد تو اللہ کی رضا ہے کہ رب راضی ہو جائے. تو اگر کسی کی افطاری کروانی ہے تو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کی رضا تو اسی میں ہے نا کہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کی جائے، اور اس میں کوشش کی جائے کہ چونکہ اللہ نیتوں کے اوپر جو ہے نا وہ بندے کو اجر دے گا، انما الاعمال بالنیات، لہذا نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. بالکل صحیح. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین آپ نے سنا کہ مفتی صاحب نے یہ بات کی کہ آپ اعلانیہ بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں، اعلانیہ بھی افطاری کروا سکتے ہیں اور غیر اعلانیہ اور چھپ کے بھی کروا سکتے ہیں، مگر آپ کی نیت کا صاف ہونا وہ بے حد ضروری ہے. اور اس میں شو آف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ترغیب ہونی چاہیے کہ اگر عمر نذیر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی قاسم، علی، بلال، باقی لوگ بھی جو ہے وہ اچھا کام کریں اور غریب لوگوں کی جو ہے وہ کریں. جہاں جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بات کی، اور میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگ جو ہے نا رمضان میں دکھاوا کرتے ہیں، تصاویر نہیں بنانی چاہیے. اگر کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں تو وہ سب کے سامنے اس کو نا آنر نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عمر دیکھا جائے کہ رمضان میں جب یہ آپ نے ابھی بتایا کہ اب ایکشنز ہونا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مہنگائی پہ، کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ صرف ماہ رمضان میں ہی تھوڑا بہت اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دیا جاتا ہے. جو افسران ہیں وہ اپنی سیٹوں سے اٹھ کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، فیلڈ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ان کو روک رہے ہیں. میرے خیال میں یہ عام دنوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، تاکہ اگر ان دنوں میں سختی کی گئی ہو تو ماہ رمضان میں سختی کی نوبت نہ آئے. اب عمر ہم جاتے ہیں شمائمہ کی طرف، اور پہلے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں، ان کا بڑا نام ماشاءاللہ یونیک اور بڑا پیارا سا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نام کا میننگ ہے امبر کی خوشبو. امبر کی خوشبو. امبر کی خوشبو. ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بہن بہت پیاری ہے، بہت اچھی آواز ہے آپ کی. اب آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ کاش میں دورے پہ امبر میں. جی پلیز، وائی ناٹ. کاش میں دورے پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دورے پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے میں پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے میں پایا جاتا، اور ریت کے ذریعوں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذریعوں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا
जाता, फिर मुझे राह है मोहम्मद में बिछाया जाता, और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के ताले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हूँ खाक को कदमों से लगाया जाता, खाक हूँ खाक को कदमों से लगाया जाता, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे की तरह, रूबरू न के उन्हीं को मैं सुनाया जाता, रूबरू ना के उन्हीं को मैं सुनाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के मैं पाया जाता। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। उमर, बहुत सुकून है आवाज़ में, जिस तरीके से वो नात पढ़ती हैं, एक रूह को खींच लेती हैं, जो रूह का, दिमाग का, दिल का जो ध्यान है वो सीधा अल्लाह की बारगाह में जाता है। No doubt। इंसान वहाँ पे एक गहराई में चला जाता है, और वो जो सुकून मिलता है, ये सुकून वही लोग महसूस कर सकते हैं जिसको आप दुनियावी काम, इधर उधर का ध्यान छोड़ के सिर्फ नात की तरफ अगर गौर करें तो सुकून खुद की तरफ, खुद ही आपका अल्लाह की तरफ जाता है। उमर, ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे कि खाना जो है माएँ ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, तो नो डाउट खाना तो मेन चीज़ है, और अब हमारे जैसे हेल्दी लोगों के लिए डेफिनेटली, हमें तो भूख बहुत ज्यादा तंग करती है, मगर डेफिनेटली अल्लाह ताला का हुक्म है, रोजा पूरा करना होता है। क्या है मेन्यू में, इफ्तारी में क्या खा रहे हैं आप? मेन्यू में जी कल तो बिरयानी थी और गोश्त था, अभी देखते हैं किचन से अच्छी खुशबुएं आ रही हैं 7 न्यूज़ के। झूठे नहीं था नहीं था, उसमें दोनों तीनों चीजें थी, सहरी में भी हमने तो बल्कि सेम वही। शुमाइमा से पूछते हैं, शुमाइमा आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है मुझे। आपको भी बिरयानी पसंद है? अच्छा, मोस्टली लड़कियों को चावल राइस बहुत पसंद होते हैं, उमर ऐसा क्यों? हमें तो ज्यादा राइस नहीं पसंद, खवातीन को पसंद होंगे, मगर हम तो मीट को पसंद करते हैं, कढ़ाई को पसंद करते हैं, मछली को पसंद करते हैं। मिसिज उमर खान को क्या पसंद है? जब वो घर जाती हैं कभी उन्होंने फरमाइश नहीं की आते हुए, उमर बिरयानी लेते आना, मैंने आज खाना नहीं बनाया? नहीं, वो फरमाइशें काम ही करती है, वो खुद ही जो चाहिए होता है वो खुद ही झूठ बोल मंगवा रहा है, देती ये झूठ बोल रहा है। तो आपने कभी फरमाइश की बेगम से कि बेगम आज मुझे जी हम तो कर लेते हैं, हाँ, मीट वगैरह लेके आते हैं, जो भी खाने का मन हो वो चीजें ला के दे देते हैं। कभी इसके उल्ट भी हुआ, कभी बेगम ने फरमाइश की उमर आज आप किचन में आए, कुछ बना के खिलाएं? नहीं, चाहे मैक्सिमम, वही लड़कों वाला काम। अच्छा शुमाइमा, ये बताएं कि आप अफ्तारी में खुद अफ्तारी बनाती हैं या मदर के हाथ की अफ्तारी? मदर के हाथ की। मदर के हाथ की, मामा के हाथ का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, तो अब कभी मामा ने ये नहीं कहा उठ के अब चलो भाई बस मैं थक गई हूँ, उठो अफ्तारी बनाओ, मेरे साथ काम करो? पढ़ती हूँ ना मैं, तो इस वजह से मम्मा खुद ही बना लेती हैं। अच्छा, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक और खूबसूरत सी प्यारी सी हमें नात सुनाएं। ओके। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है,
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غور آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غور آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا سما آپ نے باندھا، بہت ہی زبردست آواز ہے آپ کی۔ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی ایک پراؤڈ ہے، اور آپ کو کون سا سکول ہے، کون سا کالج ہے، کہاں پڑھتی ہیں آپ ان کے لیے بھی ایک پرائیڈ مومنٹ ہے۔ یہ بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وائس ہے، ووکل ہے۔ اپنے سکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں بتائیے گا۔ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں، زبردست، اور میں چلیں جی ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا عمر۔ اب ہم آپ دعا کروائیں، اور پھر ہم آڈینس سے بھی اجازت لیتے ہیں، سب کا افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، بالکل تو صحیح۔ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تعالیٰ 7 نیوز کو، پاکستان کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، روزے داروں کو ہمت اور صبر استقامت عطا فرما، گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں افطاریاں بنا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے روزے ہیں، ان کو بھی صبر استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے جتنے بھی پوری دنیا میں دشمن ہیں، چاہے وہ ہمسایہ ہے یا دنیا میں کہیں پہ بھی پاکستان مخالف ایجنڈے ہیں، ان کو ناکام عطا فرما۔ بے شک انسان بہت زیادہ لاچار ہے، بے بس ہے، اللہ تعالیٰ تو پاکستان کو اور 7 نیوز کو دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرما۔ جاوید غفاری صاحب کو کامیابیاں عطا فرما، 7 نیوز کو، ان تمام جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔